آپ کا گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن برکت اس میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایسی عادتیں جو آپ کے گھر میں رزق، سکون اور رحمت خود بخود اٹریکٹ کر لیں، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج کہیں گے آؤٹ ڈور ویڈیو، جی ہاں مجھے جانا تھا گروسری کے لیے اور واپسی میں جو ہے 2-3 کام اور کرنے تھے، سوچا اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی سی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پچھلی ویڈیو جس طرح آپ لوگوں نے پسند کی ہیں اور اس کے اوپر جس طرح آپ لوگوں نے مجھے پیارے پیارے کمنٹس دیے ہیں، اس کے لیے میں آپ سب کا تھینکس کرتی ہوں۔ اور شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر، جو کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہ بات بہت پرانی ہوتی ہے، جب ہماری نانیاں دادیاں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا کرتی تھیں کہ اس طرح کام کرو، بسم اللہ پڑھ کے کرو، الحمدللہ کہو، کس چیز میں کیا کرو۔ یہ ساری چیزیں بڑے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں، لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے مہنگائی نے برا حال کیا اور جس طرح سے برکتیں ختم ہونی شروع ہوئی ہیں، تو یہ ذرا غور طلب بات ہوتی ہے۔ اور وجوہات کیا ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہماری وہ والی توجہ جو جن چیزوں کے لیے ضروری ہوتی تھی، اب ہم وہ نہیں دے پا رہے۔ ہمارے دین کے اوپر، ہمارے گھر میں بچوں کی تربیت کے اوپر، ہمارے گھر کے کاموں میں، ہماری بہت ساری چیزیں، ہمارے بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا وقتی طور پہ کہ یہ وجہ یہ بھی بن سکتی ہے، لیکن ہم کیے جاتے ہیں کیونکہ لا علمی کے طور پہ۔ یہ ویڈیوز کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں بھول پا رہے جو کہ ہم کرتے آئے تھے اور اچانک سے ہم نے چھوڑ دیے۔ تو یہاں سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ ہوگی فجر کی نماز سے آپ کے سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ صبح کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز سے دن کی خوشحالی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے صبح والے وقت میں برکت ہے، اور ایک اور جگہ ہے کہ رزق کی تلاش اور حلال کی کمائی کے لیے صبح سویرے چلے جایا کرو، اس وقت کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہوتی ہے، اکثر اس کی آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آخری والی جو آیات ہیں وہ کہتے ہیں لازمی طور پہ سننی چاہیے، اس میں بھی بڑی برکت ہے۔ قرآن کے تو اللہ اس میں برکت اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن کی ان کے ساتھ افادیت بیان کی جاتی ہے بار بار۔ تو میں یہی کہوں گی کہ یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں اور رحمت برستی ہے۔ اور رحمت جب برستی ہے تو پھر آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا کیا چار چاند لگا لیتی ہے۔ رزق کا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہم لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور کھانا کھا رہے ہیں، سارا دھیان کھانے کی طرف بھی نہیں ہے، سارا دھیان جو ہے انٹرنیشنل نیوز کی طرف ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ جو ہر نوالا اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کے لیے سارا دن رات محنت کی گئی ہے، جس کو لانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے گھر کا فرد، کہاں جاتا ہے، کہاں سے رزق کماتا ہے اپنی فیملی کے لیے، اور پھر اللہ پاک سے اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور اس میں برکت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ لیکن وقت کیسا ہوتا ہے جب کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ ساری کی ساری توجہ کس طرف چلی گئی ہے۔ تو وہ شکر والا جو لمحہ ہوتا ہے وہ صرف زبانی کلام ہی رہ جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ، یہ چھوٹی سی عادت برکتوں کو ملٹی پلائی کر دیتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کی جو تربیت کا حصہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، عزت کرنا، لوگوں کی غیبت سے بچنا، دوسروں کے معاملات میں خواہ مخواہ میں نہ گھسنا، بہت ساری چیزیں۔ ایسے برے ٹاکسک بیہیویئر اپنے نہ بنائیں کہ آپ کو ہر فرد دوسرا جو ہے نا ٹاکسک لگنے لگے، آپ کہیں یار اسی میں خرابیاں، ہم میں تو بڑی اچھائیاں ہیں۔ خیر بات کہیں اور نکل جاتی ہے، لیکن ٹاپک پہ آتی ہوں کہ گھر کی صفائی نیٹنس بھی برکت کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ صبح صبح سب خواتین پہلے زمانے میں اپنے مکمل کلیننگ کر لیتی تھی، مارننگ ٹائم میں، ارلی ٹائم میں، اور پھر گھر کے اور کاموں میں کرتی ہیں۔ اس طرح ان کے لیے دن میں بھی برکت رہ جاتی تھی، ان کے ٹائم میں بھی برکت ہوتی تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم بچ جاتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیچنگ بھی کر رہی ہوتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے کام ہوتے تھے، ملنا ملانا، آنا جانا، مہمان، یہ سب توازات، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا تھا۔ اب بالکل ٹائم کی بھی شارٹیج ہے، گھر میں کھانے پینے کی بھی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے، اور برکت کا تو رونا دھونا اتنا زیادہ ہو گیا کیونکہ ضرورت بن گیا ہے نا، آپ کو فیل ہونے لگ گیا ہے کہ اب آپ اس چیز سے دور ہو رہے ہیں۔ تو جناب صدقے کی روٹین کو بھی اپنی زندگی کا لازمی طور پہ حصہ لیں، کم سے کم 10 روپے صدقہ دیں، نہیں ذبح کریں آپ کالے بکرے اور وہ والی مرغی اور صدقے کی مرغی،
کہیں بھی دین میں مذہب میں ہمارے کہیں بھی نا اس چیز کا کہیں پہ بھی ہمیں حکم نظر نہیں آتا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنی حیثیت کے مطابق انسان صدقہ دیتا ہے، اور صدقے کی عادت بناتے رہا کریں، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالا کریں۔ میں تو کہتی ہوں جو چیزیں ہم لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو لازمی طور پہ کرانی ہے۔ کل کو نہیں بچوں نے زندگی کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر جب اس ترتیب سے وہ زندگی کو لے کے نہیں چلتے، ہم تو پھر اپنے پیچھے بھی وہ صدقہ جاریہ نہ چھوڑ کے گئے جو کہ ہمیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ یہ بتا دوں، یہ میں نے آرڈر کیا تھا اور یہ آرڈر میرے بڑا لٹک گیا تھا۔ 1 مہینے پہلے میں نے اس کا آرڈر کیا تھا، 2 باکسز میرے پاس پہنچ چکے تھے، 1 باکس اس کا میرا رہ گیا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ اب میں اس کا کیا کروں، خیر بہت ویٹ کرنے کے بعد یہ آیا، لیکن میں ذہنی طور پہ بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اسی جگہ آرڈر کیا، اور پھر اب دوبارہ آیا تو میں کہا چلیں آپ کے سامنے اس کی انباکسنگ بھی کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں۔ اور یہ میں نے اپنے لیے نا ایک رائس باکس منگایا تھا، ساتھ میں جو ہے آٹا باکس منگایا تھا، 2 رائس باکس منگائے تھے، کیونکہ میں 2 طرح کے لاتی ہوں، ایک باسمتی لے کر آتی ہوں، ایک جو ہے نا وہ سیلا لے کر آتی ہوں۔ تو پھر ریگولر روٹین میں باسمتی بنتے ہیں، اسپیشل دعوت وغیرہ ہو یا کوئی زردہ وغیرہ بنانا ہو پھر سیلا یوز کرتی ہوں۔ میں نے کہا چلو اس کے لیے 5 kg کے نا 2 باکسز رکھ لیتی ہوں، وہ زیادہ صحیح رہے گا۔ نیکسٹ چیز یہاں پہ آتی ہے کہ آپ صدقہ کا فرمان یہاں پہ میں ایڈ کرتی چلوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ارد گرد بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، ہم ڈھونڈنے کے چکروں میں رہ جاتے ہیں، اس کو دیں اس کو دیں اس کو دیں، بس جہاں پہ آپ کا دل مانتا ہے فٹافٹ دے دیں۔ ہمیں کیا معلوم کس کو کتنی ضرورت ہے، کیا پتہ کوئی اپنے آپ کو بہت اچھا شو کر رہا ہے، اندر سے اس کے حالات کیسے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ صدقے کا اپنا معاملات ضرور اپنی زندگی میں ایڈ کرنا شروع کر لیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ ہے کہ صدقہ چھپا کر دینا چاہیے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے گھر میں آپا تھی جو میری پھوپھی ساس ہیں، تو بڑی آئیڈیل شخصیت تھی وہ میری، بہت سیکھا میں نے اپنی ان ساس سے۔ تو نظر نہیں آتا تھا وہ کس وقت کب دیتی ہیں، اتنا دیتی تھی، پتہ چلتا تو تھا مجھے، لیکن نہ جتاتی تھی نہ بتاتی تھی، نہ ہمیں نظر آتا تھا کہ وہ کتنے دے رہی ہیں، لیکن وہ دیتی رہتی تھی۔ بہت اچھی عادتیں تھیں ان کی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ساتھ ساتھ وہی ذکر استغفار کا اہتمام ضرور کرتے رہا کریں۔ اگر 100 مرتبہ بھی آپ اپنی روٹین بنا لیں نا، یہ آپ کے دل کو ہلکا کرتا ہے، آپ کی رزق میں خوشحالی لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ ہے، اللہ سے مغفرت مانگنے کا طریقہ ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا طریقہ ہے، اللہ سے اپنا رجوع کرنے کا طریقہ ہے۔ استغفار صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ کے دل کو نرم کرتا ہے، آپ کو اللہ کے بہت قریب کرتا ہے۔ آپ اس کو سوچ کے پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو دھیان دینا، دھیان کی نیت بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اپنے اعمال کو جو ہے نا مضبوط بنائیں اپنے دھیان کے ساتھ۔ دوسرا، گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق، مت سوچیں کہ نا اس نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گی، یا میرے کو ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے وہ کر رہے۔ یاد رکھیں جہاں پر بڑوں کی عزت ہو، اخلاق ہو، آپ کا چہرے پر مسکراہٹ ہو، وہاں برکت خود بخود چل کے آتی ہے۔ کوشش کیا کریں رزق کو ضائع نہ کریں، بچے ہوئے کھانے کو استعمال کرنا، پانی ضائع نہ کرنا۔ ریممبر، اللہ ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو گھر کے ہر کام میں بسم اللہ شروع کریں، یہ ایک ایسی عادت ہے جو پورے دن کو برکت سے بھر دیتی ہے۔ حدیث کا حوالہ یہ ہے کہ جس کام کی شروعات بسم اللہ سے نہ ہونا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی لائف میں ان ساری چیزوں کو جب ایڈ کریں گے نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بڑی ترتیب آ گئی ہے، کیونکہ آپ ہر چیز کو اللہ پاک کے حکم سے کر رہے ہیں، ہر چیز کو آپ اللہ کے حساب سے کر رہے ہیں، اللہ پاک کے دیے ہوئے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس سے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ راضی نہ ہونا تو ان کی روزی وسیع نہیں کرتا۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ایک قول بیان کرتی چلوں کہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تھوڑے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی جو آگے سے کر رہے ہیں نا، تو چھوٹے سے عمل بھی ہے نا، اس سے بھی اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے، اگر اس کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق سے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔
جی यहाँ इस तरह से मैंने राइस डाल दिए थे। आज मैंने बनाना था पुलाव, तो उसके लिए मैं राइस भी निकाल रही थी। मैं कहा चलें आपके सामने डिस्प्ले भी हो गया। बहुत अच्छे बॉक्सेस थे, मुझे बहुत पसंद आए, जगह कम घेर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये बड़े कन्वीनियंट है। आगे इसका मैग्नेट लगा हुआ है, साइड पे इसका छोटा सा क्लिप बनाया है जिसके अंदर जैसे राइस के लिए कोई कीड़े वगैरह लगते हैं ना, आप उसके लिए जो चीज़ें डालते हैं, कुछ लोग लौंगे डालते हैं, बड़ी इलायची डालते हैं, मेरे पास बड़ी वाली रेड चिलीज़ होती हैं ड्राई, वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, वो डालती हूँ ना तो उससे भी कभी कोई कीड़ा नहीं लगता। आई होप आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दे मुझे इजाज़त, मिलती हूँ आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।